बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिलाखिर हुकूमत और अपोजिशन, मेरा मतलब ये है पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हो गया है और ये मुज़ाकरात कराने का क्रेडिट कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादो को जाता है, जिन्होंने फ्रीकैन को इस बात पर राज़ी किया कि आए मिल बैठकर पार्लियामेंट में ये जो सारा बुरान है इसका को हल तलाश करते हैं। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई भी आ गई, 8 अरकान 9 अरकान हो गए हैं हुकूमत की तरफ से। उन्होंने पहले जो कमेटी बनाई उसमें मज़ीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए, यानी पूरी हुकूमत जो इस वक्त कायम है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके लीडरों को शामिल कर लिया गया। और दूसरी तरफ से जो पीटीआई की कमेटी है उसमें से 4 अरकान तो आ जाए ही नहीं। 3 के बहाने ऐसे ही हैं जी, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं। किसी ने कहा वो पेशावर में, और अली अमीन गंडापुर भी नहीं आए, उमर अयूब नहीं आए, और फिर वो हामिद खान तो बांग्लादेश गए हुए हैं, और वो जो हमारे पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी कोई अच्छा नहीं लगा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना, तो फिर वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। तो नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, ये जो मुज़ाकरात का खेल है, मेरा शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत जानबूझकर पीटीआई के साथ जोक कर रही है और पीटीआई इस हद तक नीचे आ गई है कि जो वो कहते थे हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, ये पपेट गवर्नमेंट है, 47 की गवर्नमेंट है और पता नहीं क्या क्या, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, फिर इनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए। और पहली लिस्ट में तो कोई बात तय होनी नहीं थी और तय होगी भी नहीं आइंदा। अब उन्होंने कहा कि 2 जनवरी का मुज़ाकरात करेंगे। 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात होंगे उसमें उन्होंने कहा कि आप चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके दें, यानी हुकूमत उनको एक मामले पर ले आना चाहती है कि आप लिख कर हमें दें कि आप क्या क्या आपके मुतालबात हैं। एक मुतालबा तो तस्लीम हो जाएगा और हो जाना भी चाहिए कि इस कमेटी के अरकान की बराह रास्त जब और जिस वक्त चाहें इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मिल सकते हैं। एक बड़ी ख़ास तब्दीली आई आज मुज़ाकरात के दिन कि आज के रोज़ उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, जो अल कादर ट्रस्ट वाला केस था, उसका आज फैसला सुनाया जाना था। हुकूमत ने दानिस्ता कह लीजिए या मसलतन कह लीजिएगा, फैसला मौखर कर दिया है, अगले हफ्ते ले गए जनवरी में। आम तासर तो ये था कि आज फैसला हो जाना है और ये आज ही मुज़ाकरात ख़त्म हो जाने थे, क्योंकि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान को सज़ा हो रही है, तो फिर तो उन्होंने रद्दमल देना था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मसलतन इसे आगे ले जाया गया है, अभी फिर भी गुंजाइश रखी गई है। लेकिन ये तो सियासत इसी तरह चलती है। इमरान खान साहब बहादुर आदमी हैं या नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को बहादुर साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब ये 24 नवंबर का एपिसोड हुआ तो कुछ लोग मिलते रहे इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब बड़ी हद तक आमादा भी हो गए जो हुकूमत ने फार्मूला पेश किया। कहते हैं कोई गैर मुल्की सफारतखाने के लोग भी मिलते रहे, अगरचे किसी सफारतखाने का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आम तासर यह है कि एब्सोल्युटली नॉट जिनको कहते थे उन्हीं का कोई आदमी इन मुज़ाकरात में भी शरीक था। इन्होंने जाना था KPK में, वहाँ बैठ जाना था और इस हुकूमत को सन 2027 तक
قبول کر رہا تھا، 47 کی حکومت قبول کر لینی تھی، اور پھر صرف اپنی پارٹی کو زندہ رکھتے، ممکن ہے کہ وہ پارلیمنٹ بھی آ کر بیٹھ جاتے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ اب وہ تو عمران خان کہتے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر اس کے بعد مذاکرات، وہ جو خفیہ مذاکرات تھے وہ ناکامی کی طرف دوچار ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب ایک مذاکرات کا نیا سلسلہ ہوا جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں، ایک دو نہیں ہیں موجود، لیکن وہ اب پارلیمنٹ کے بیٹھ کر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے تو پھر انہوں نے 147 کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ جب آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں آپ اس کو حکومت تسلیم کر لیا۔ انڈر پروٹیسٹ تو آپ کہتے تھے ہم نے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، انڈر پروٹیسٹ ہم نے جوڈیشل کمیشن کو کے اندر رکنیت دے دی، ہر کام میں کہتے تھے ہم انڈر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ تو شامل ہو گئے۔ اب چلیں، آپ نے ان کو تسلیم کر لیا۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان اس حکومت کو تسلیم کر لیں اور اس کے لیے خاص مدت مقرر کر دی جائے کہ 2.5-3 سال کا عرصہ جب گزر جائے پھر خان صاحب کو ہم دعوت دیں گے کہ آئے بیٹھیں، نئے الیکشن کراتے ہیں، یہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں حکومت نے۔ اور میں نے ایک سینئر مسلم لیگی رہنما سے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ مذاکرات کا جو کھیل ہے یہ مجھے مذاکرات لگتی ہے، تو اس نے کہا ہاں بس ہم کھیل تو رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کی طرف سے بھی کوئی سیریسنس کا ثبوت نہیں دیا جائے گا، ہم بھی یہی ان کے ساتھ کریں گے۔ اصل میں حکومت ایک بار پی ٹی آئی کو اپنی لائن پر لانا چاہتی تھی اور لے آئے وہ لوگ۔ پی ٹی آئی مجبور ہو گئی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے کیا حکومت اسے تسلیم کر لے گی؟ کیا حکومت 47 کی حکومت کو ختم کر کے جوڈیشل کمیشن بنا دے، اس پہ اس کی پورے الیکشن کا آڈٹ کرائے؟ نہیں کرائے گی۔ وہ کہیں گے الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ کام ادھر جائے۔ وہ کہیں گے جی عمران خان کو رہا کر دو، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دو۔ قطعاً ایسا نہیں قبول کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے، عدالتوں کے پاس کیس ہے، اور پھر فوجی عدالتیں سزا دے رہی ہیں۔ تیسرا یہ ہوگا کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اسی طرح وہ جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے بعد تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کی بات کرتے تھے 9 مئی کی، وہ تو اب فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ یہ جو فیصلہ آیا تھا 25 یوتھیوں کو سزا کا، تو اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر یہ ہے نا، وہ ایک باور کرا رہے تھے خان صاحب کو کہ آپ کے بارے میں فیصلہ بھی کوئی دور نہیں ہے، ابھی ہم نے آپ کی پہلی قسط جو ہے وہ اس کو سزا دی ہے، باقی بھی جو 100-150 جو اور آدمی ہیں ان کو بھی دیں گے۔ اور پھر آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ماسٹر مائنڈ تو وہ کہتے ہیں نا ضرور عمران خان نمبر 1 اور باقی کچھ اور لیڈر شامل ہیں، اور منصوبہ ساز جو ہیں، ان کو سزا دیے بغیر انصاف مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اب صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس کو سنوارا نہیں جا سکتا۔ وہ کہا جائے کہ معافی تلافی ہو جائے، نہ تو پاکستان کی فوج کسی ایسے شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے جس نے اس کے شہداء کو کی بے حرمتی کی، جس نے فوج کی طاقت کی علامت کور کمانڈر ہاؤس کو تہس نہس کیا، اور جنہوں نے جی ایچ کو حملہ کیا، نہ جانے ملک کے کس حصے میں 200 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں انہوں نے حملے کیے۔ تو پھر اب بخت لیں، یہاں پر عمران خان ہاتھ باندھ کر پوری قوم سے بھی معافی مانگے اور فوج سے بھی معافی مانگے، اور پھر ممکن ہے کہ فوج حکومت سب مل کر ان کو تھوڑی بہت ریلیف دے دیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، عمران خان تو کڑکی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو کڑکی ہے وہ تو ایسے نہیں کھل سکتی، یہ ڈیالہ جیل کا دروازہ اس طرح نہیں کھلتا، یا تو یہ اتنا پریشر بلڈ کر دیتے یہ کہ پورا نظام جام ہو جاتا، پھر تو عمران خان کی رہائی ممکن تھی، اور لوگ تب گھروں میں واپس جائیں، کہتے ہم جائیں گے جب وہ عمران خان کو رہا کر دیں گے۔
یہ 4-5 ہزار سے لے کے 15-20 ہزار آدمی KPK سے آپ پیسے دے کر لے آئیں اور کچھ اپنی مرضی سے آ جائیں، اس سے تو عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اور مجھے اب بھی نظر آتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے رویہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ خان صاحب کے جو یوٹیوبر ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ڈالروں میں کھیل رہے ہیں، وہ عمران خان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے دشمن ہیں، وہ اپنے ڈالروں کے لیے عمران خان کو ٹارگٹ بنوا رہے ہیں۔ اس طرح کی وہ ٹویٹس کرتے ہیں اور اس طرح کے وہ پوسٹر لگاتے ہیں جس سے پاکستان کی مسلح افواج کی توہین ہوتی ہے۔ ہم تو ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا را عقل کی بات کریں، یہ ڈالروں کے پیچھے دوڑتے ہوئے آپ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام نہ کریں۔ چلیے، مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا، دوسرا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو بڑا کہتے ہیں کہ تصویر اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں شرم آتی ہے آپ کو؟ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو تصویر چھپنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیچے لگ جائیں گے؟ نیچے تو اب لگ گئے۔ آپ نے جب آپ ایک بار سیڑھیاں چڑھ گئے اسپیکر ہاؤس کے اسپیکر صاحب کے کمرے میں، اور اسپیکر صاحب نے جہاں آپ کے لیے اہتمام کیا اجلاس کا، تو پھر کیا شرمانا، اور کیا پھر وہ کہتے ہیں پنجابی میں پھر کی شرم تکی یا، اور کی پھر مینے دینا، نہ مینے دیں نہ کچھ کریں، مانے کہ آپ شکست خوردہ ہیں، آپ شکست کھا چکے ہیں، اور شکست خوردہ آدمی جو ہے اپنی مرضی نہیں منوا سکتا۔ پھر انہیں کی بات چلتی ہے جنہوں نے آپ کو شکست دی ہے۔